أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ودا پسند کرتے ہیں، ودا چاہتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب بہت سے اہل کتاب، بہت سارے یہودی یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم یہ کہ تمہیں واپس لوٹا دے، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کافر بنا کر کے، حسدا من عند انفسہم حسد کرتے ہوئے جو ان کے نفوس کی طرف سے ہے، من بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان کے سامنے حق، فاعفو پس آپ لوگ معاف کرو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ یہود کی خرابیوں کا ذکر تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا اصل عنوان ہے یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور قرآن کریم اللہ کا آخری پیغام ہے، تو قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی ہر قوم کو الگ الگ مخاطب کر کے ان کی پوری تاریخ ان کے سامنے رکھی۔ تمہارے بڑے کون تھے، تمہارے بڑوں کے کارنامے کیا تھے، اور تم کیوں خراب ہو گئے، ایک ایک چیز گن گن کے ان کے سامنے بتا دی۔ دیکھیں یہ غلطی تم نے کی جس کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو گئے، یہ غلطی تم نے کی جس کی وجہ سے دنیا میں تم تنزل کا شکار ہو گئے۔ ہر قوم کو الگ الگ سورہ بقرہ میں یہود کو مخاطب کیا، مشرکین مکہ کو تو جگہ جگہ کیا کہ تم دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیمی ہونے کا، دیکھو تمہارے اندر ملت ابراہیمی کے کون سے اصول، تم تو شرک میں پڑ گئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحدین کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے نصارہ کو سورہ آل عمران میں مخاطب کیا گیا، اور اسی طریقے سے پارسی ہر طبقے کو الگ مخاطب کیا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر یہود کی 40 خرابیوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ کبھی ایک خرابی، کبھی دوسری خرابی۔ دیکھیں یہاں ان کی ایک خرابی کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں۔ اس وقت بھی دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان کے مزاج میں فطرت میں سازش آ گئی، مزاج اور فطرت میں سازش ہے۔ بسا اوقات اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو انسان کو اتنا غیر ضروری چیزوں میں مسائل میں الجھا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیزوں، دیکھیں کبھی علم فتنہ بن جاتا ہے، یہ بھی بڑی آزمائش ہے۔ آپ کے پاس دین کا علم ہے، وہ آپ کے لیے آزمائش بن گئی، فتنہ بن گئی۔ کبھی مال فتنہ بن جاتا ہے، کبھی خاندانی نسبت ہے نا کہ میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے، میرا خاندان بڑا تھا، وہ آدمی فتنے میں، فتنے تو پتہ نہیں لگتا کہاں سے حملہ کر رہے، کیسے حملہ کر رہے، فتنوں کی جگہ کہیں سے آدمی کو جو ہے نا فتنہ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ان کے ہاں 2 پلیٹ فارم ہیں یہودیوں کے ہاں، ایک ہے مذہبی پلیٹ فارم، ایک ہے سیاسی پلیٹ فارم۔ مذہبی پلیٹ فارم کے اوپر یہ کسی کو قبول نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی شخص جائے گا، مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کہ میں یہودی بننا چاہتا ہوں، یہ قبول نہیں کرتے۔ اپنے مذہبی پلیٹ فارم پہ کسی کو قبول نہیں کرتے، سیاسی پلیٹ فارم پہ سب کے لیتے ہیں، ہمارے مفادات کے لیے کام کرو بس۔
آپ ہمارے ہو، جو ہمارے مفادات ہیں دنیا کے اندر، جو ہم چاہتے ہیں وہ کام کرو، بے حیائی پھیلاؤ، سود کو عام کرو اور یہ چیزیں کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بہت سے اہل کتاب، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا، سورہ بقرہ کا نزول شروع ہو گیا، تو اس وقت یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی، ابھی جہاد کا حکم بھی مکمل نہیں آیا تھا۔ فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، اہل کتاب سے مراد یہاں یہودی ہے، ویسے نصارہ بھی ہے لیکن یہاں یہودی ہے، بہت سے اہل کتاب یہودیوں میں سے چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ کہ تمہیں واپس لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، وہ اس میں ہے کہ تمہیں کافر بنا دے، اس سازش میں لگے رہتے ہیں۔ اب اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس سازش کی مین وجہ حسد من عند انفسہم، حسد ہے جو ان کے نفوس میں پڑا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، دیکھیں سود کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ جو آدمی سودی لین دین کرتا ہے اس کی بنیاد خود غرضی پر ہے، اور صدقے کی بنیاد ہمدردی پر ہے۔ اسلام کہتے ہیں خرچ کرو، عادت ڈالو، بخیل مت بنو، اور سود میں کیا ہے؟ خود غرضی، بس کسی آدمی سے مفاد کیسے حاصل کیا جائے، کسی کو کیسے پسایا جائے، تکلیف میں آ جائے پرواہ میں، مجھے تو پیسہ چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے حسد ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے بعد انسان کے اوپر خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی حسد میں پڑ جاتا ہے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے جو نیک کام کرتے ہیں اس میں بھی برکت نہیں ہوتی، اور جو اچھے کام سامنے سے آتے ہیں اچھے کاموں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آج کی خطرناک بیماری۔ فرمایا کہ ان کی مین وجہ کیا ہے؟ یہ جو مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، فرمایا حسد من عند انفسہم، ان کے نفوس میں حسد ہے اندر۔ اب یہ حسد جہالت کی بنیاد پر ہے، جاہل لوگ ہیں، سمجھ نہیں ہے، دینی اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ فرمایا سب کچھ سمجھ ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے اللہ کے آخری رسول ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، دینی اسلام اللہ کا، سب پتہ ہے، حسد کا کیا علاج کرو گے؟ فرمایا کہ ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، فاعفو، معاف کرو، ان کو درگزر کرو، ان کو چھوڑو، معاف کرو، وصفحو، درگزر کرو۔ ایک ہے عفو اور ایک ہے صفو، دو لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ عفو ان کے معنی یہ ہے کہ کسی مجرم کو اس کا جرم بتاؤ، گھر میں، معاملات میں، زندگی میں کسی سے واسطہ پڑا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، اچھی طرح آپ کو بھی پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہے، آپ اس کو بتاتے ہو کہ دیکھو آ گیا بھائی یہ غلط ہے، اس کو بولو دیکھو یہ تم نے یہ کیا نا، یہ کام آپ نے کیے، یاد ہے آپ کو اچھی طرح، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جو بھی اس کی کمزوریاں ہیں اور وہ اس کو بتا دو، اس کو بولو چلو بھائی میرے معاف کر دو، بتا کر کے معاف کرنا ہے، اس کو عفو کہتے ہیں۔ اور صفح ان کے مطلب یہ ہے کہ ذکر ہی نہیں کرو، جب آپ کو پتہ ہے ایک آدمی کی فطرت خراب ہے، ایک آدمی کی عادت خراب ہے، اپنی بری عادتوں سے وہ باز نہیں آئے گا، وہ اپنی یہ حرکتیں کرتا رہے گا، تو آپ اس سے کیا الجھو گے؟ فرمایا فاصفحوا، اس کا ذکر ہی مت کرو، درگزر کرو، اپنے کام میں لگے رہو، مشن میں لگے رہو، وقت بدل جاتا ہے۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم لے آئے، اللہ کا حکم آ گیا، ان کے ساتھ اتنا اچھا معاہدہ تھا، مل جل کے رہتے تھے، کبھی قرآن نے ان کو نہیں کہا زبردستی مسلمان ہو جاؤ، مل جل کے رہ رہے تھے۔ انہوں نے سن 2 ہجری میں معاہدہ کیا تھا، سن 2 ہجری میں بنو قینقاع نے توڑا، اٹھا کے نکالے گئے باہر، پھر سن 3 ہجری میں بنو نذیر نے معاہدہ توڑا، نکالے گئے، پھر سن 4 ہجری میں بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا، نکالے گئے۔ کیا ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیبر بھی فتح ہو گئی، اور پھر حضرت عمر کے دور میں ان کو وہاں سے بھی نکال دیے، سب چھٹی ہو گئی۔ فاعفو، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ کے لیے حالات کا بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹائم بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتے ہیں، یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔